بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایثار، ہمدردی اور نفع رسانی یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا وغیرہ اخلاقیات کی وہ اعلیٰ صورتیں ہیں کہ جن پر اسلام نے زور دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نفع پہنچانے اور دوسروں کا بھلا چاہنے کی ترغیب خود ارشاد فرمائی ہے، اور اپنی امت کے غلاموں کو یہ ترغیب خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ تعالیٰ انفعہم للناس، یعنی لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا، محبوب، پسندیدہ وہ بندہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائیں، فائدہ دیں، دوسروں کے لیے آسانی کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی یعنی دوسروں کو بھلائی دینے کا نام ہے، مگر افسوس آج کل اکثریت میجورٹی خرید و فروخت، لین دین اور مالی معاملات میں اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتی۔ ان معاملات میں بھلا چاہنے کی جگہ برا چاہنے اور فائدہ پہنچانے کی بجائے مصنوعی نفع خوری سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ ہماری اسلامی تعلیمات اور ہمارے بزرگوں کا انداز یہ بالکل بھی نہ تھا۔ قرآن و حدیث میں اچھے، دیندار اور اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والے تاجروں کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے مرتبے کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، یعنی وہ تاجر حضرات، وہ تاجر لوگ کہ جن کو لین دین کے معاملات، خرید و فروخت، تجارت اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے ایمانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، اور فرمایا یہاں سچے اور امانت دار تاجروں سے مراد وہ ہیں جو دیگر معاملات کے ساتھ خرید و فروخت کے احکام سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات میں سچائی اور امانت داری کا دامن تھامے رکھیں۔ پہلے کے مسلمان اللہ اور رسول کے ان ارشادات پر جی جان سے عمل کیا کرتے اور تجارت و روزگار میں ایک دوسرے کے فائدے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ بیپاری یعنی بیچنے والا خریدار کا اور خریدار بیپاری کا خیال رکھتا تھا، یعنی بیچنے والا لینے والے کا خیال کرتا، لینے والا بیچنے والے کا خیال کیا کرتا تھا، جیسا کہ حضرت یونس بن عبید بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کی دکان سے ایک شخص نے ان کے ملازم سے اپنی مرضی سے ایک جبہ 400 درہم کا خریدا، حالانکہ اس کی قیمت 200 درہم تھی۔ حضرت یونس بن عبید بصری علیہ رحمہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے 200 درہم اسے واپس دلوا دیے۔ یہ تو خریدار کا خیال رکھنے کے بارے میں تاجر کا واقعہ تھا، اسی طرح خریدار بھی بیچنے والے کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ان کے کہنے پر ایک گھوڑے کا سودا 300 درہم میں طے کر کے گھوڑے اور مالک ان کے پاس لایا تاکہ وہ رقم ادا کریں۔ حضرت جریر نے گھوڑا دیکھ کر مالک سے کہا تمہارا گھوڑا 300 درہم سے تو بہت بہتر ہے، کیا تم 400 درہم میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ حضور جیسے آپ کی مرضی۔ پھر آپ بار بار یہی بات کرتے ہوئے 100 درہم بڑھا کر اسے گھوڑا بیچنے کی آفر کرتے رہے۔ بالآخر آپ نے 300 کے بجائے 800 درہم دے کر گھوڑا خرید لیا۔ جب لوگوں نے آپ کی اس عمل کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا بے شک میں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ آپ کی غلامی اسی بنیاد پر میں نے کی تھی کہ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کروں گا، خیر خواہی کروں گا۔ بدقسمتی سے آج کے مسلمان ان خوبصورت جذبوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ گاہک اور تاجر میں سے ہر ایک نفع خوری کے جذبات لیے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہر ایک کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مجھے فائدہ ہو جائے، اگرچہ سامنے والے کو نقصان پہنچے۔ نفع خوری کی سوچ ذہن میں ایسے رچ بس گئی ہے کہ اس کے لیے سود، رشوت، ملاوٹ، ناپ تول اور اعداد و شمار کی ہیرا پھیری، چرب زبانی، دھوکہ دہی، بازاروں میں اشیاء کی نقلی مصنوعی قلت اور طرح طرح کے نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک تعداد تو ایسے تاجروں کی بھی ہے جو زلزلہ، سیلاب یا دیگر طوفانی اور قدرتی آفات کے حالات میں ٹینٹ اور دیگر ضرورت کی چیزیں بہت مہنگی کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ تو لگتا ہے کہ یہ لوگ زلزلہ و سیلاب وغیرہ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب لوگوں کو ضرورت پڑے اور یہ تاجر لوگ اپنی چیزوں کی منہ مانگی قیمت وصول کریں۔ وبائی امراض میں اس وبا سے متعلق حفاظتی چیزوں بلکہ دواؤں تک کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یوں ہی بقر عید کے موقع پر قربانی کے جانوروں اور رمضان المبارک میں افطار کے لیے پھلوں، کھجوروں کی قیمتیں بھی گویا آسمان پر پہنچا دی جاتی ہیں۔ اس کے چند برے اثرات یہ ہیں کہ معاشرے میں بے حسی بڑھ رہی ہے، ہمدردی کا خاتمہ ہو رہا ہے، لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلا جا رہا ہے، اسلامی بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی معاشرے میں اس قسم کے بے حس لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم اسلام کی پیاری اور خوبصورت تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچا کر انہیں بھی ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیں، تو ہمارے معاشرے میں امن و سکون، بھائی چارہ، اتحاد و محبت اور بہتر معاشیت کے حسین نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح پچھلے چند دنوں آپ پیچھے چلے جائیں، کرونا کی وبا پاکستان میں پھیلی، وہی ماسک جو پہلے 5 روپے میں کوئی لینا پسند نہیں کرتا تھا، 10 روپے میں کوئی خریدتا نہیں تھا، یہی ماسک ہماری مسلمان قوم نے یہی 5 روپے والا ماسک جو ہے 50-100 روپے میں کیا۔ اور یاد رکھیں، یہ وقتی طور پر تو آپ کو اگرچہ نفع ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ دولت سدا انسان کے پاس نہیں رہتی ہے، یہ وقت انسان پر سدا نہیں رہتا۔ یہاں بہت بڑے خزانوں کا مالک قارون بھی آیا تھا، لیکن بالآخر وہ بھی اپنی سزا پا کر اس دنیا سے چل بسا۔ اور یہاں وقت کا بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی آیا، لیکن وہ بھی بالآخر نیست و نابود ہوا۔ نمرود جیسا طاقتور بادشاہ آیا، لیکن وہ بھی نامراد ہوا۔ تو ناظرین کرام، یاد رکھیں، کسی بھی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے سے قبل یہ ضرور سوچیں، آخر یہ وقت آپ پر بھی ایک دن آ سکتا ہے۔ وہ خدائے کریم وہ بڑا بے نیاز ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یاد رکھیں، یہ دولت آپ کے لیے بجائے آسانی بننے کے عذاب بھی بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی کے ساتھ لین دین کریں تو آسانی والا معاملہ کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کا خون مت نچوڑیں، ان کے ساتھ بھلا کریں۔ ہاں جی، وقت ہوا کرتا تھا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی رحمدلی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ وطن رہنے کے قابل نہیں رہا، حالانکہ وہی موچی 10 روپے کی چیز لگا کے 100 روپے وصول کر رہا ہوتا ہے، پھر وہی کہتا ہے کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہی بال کٹنگ کرنے والا 50 روپے کا کام کر کے 200 روپے وصول کر کے کہتا ہے کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو دیگر اسی طرح تمام کے لوگوں کے معاملات ہیں۔ ہم جب تک خود اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، یہ ملک بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ دعا ہے رب کائنات سے اللہ کریم ہم سب کو یہ جذبہ، یہ توفیق عطا فرمائے
کہ اللہ کریم ہم دوسروں کے لیے بھلائیاں کرنے والے بنیں، دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والے بنیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں۔ اللہ کریم ہم سب سے آسانیاں لوگوں تک پہنچانے والے کام کرنے کی توفیق اللہ کریم ہمیں عنایت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔